یہ آیت نازل ہوئی جس کو ہم درود شریف کی آیت کہتے ہیں. اب درود بھی فارسی کا لفظ ہے، جیسے عربی میں صلاۃ تھا، یہ فارسی میں چلا گیا، پلے کچھ نہیں پڑتا کہ درود کیا ہوتا. علماء کہتے رہتے ہیں درود درود، ہم نے سمجھ لیا جو اللہم صلی علی درود ہے بس اسی پر بات ختم ہو گئی. ایسی بات نہیں تھی. توہین کرتے تھے اس وقت منافقین کہ مسلمان بنے ہوئے تھے، مگر جب دیکھا کہ رسول کریم علیہ السلام کی تحریک جو ہے یہ پھیل رہی ہے اور ساری مخالفتوں کے باوجود دن بدن آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر اخلاقی حالت جو حضور کی تھی اس پر حملہ کیا کہ جنگیں تو لڑی ہیں، کچھ نہیں بنتا. اس کے لیے ایک سکینڈل بنایا رسول اللہ کی بیوی کا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ یہ نبی بنتا پھراتا ہے جس کے گھر میں یہ ہو رہا. بہت بڑا یہ طوفان تھا، اور اگر اس میں یہ حرامی کامیاب ہو جاتے سارا کارخانہ ڈہ جاتا حضور کا. لوگ کہتے کون سی وبل یہ پھرتے ہو، بیوی یہ حرام کاریاں کرتی. ادھر حضور نے نکاح کیا حضرت زینب بنت جاز سے، اس پر طوفان برپا کر دیا کہ پہلے زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا پالا، اب اس کی بیوی نے اپنے یہ بہو نکالی. بہت یہ اس زمانے میں بدتمیزی کا طوفان بھیا سب نے گستاخی رسول اس وقت شروع. جب یہ سورہ احزاب نازل ہوئی اس وقت اللہ نے کہا، اور یہ دونوں آیتیں ریلیٹڈ ہیں آپ نے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات کرتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلوات کرو. اور یہ جو دکھ دیتے ہیں اللہ کا رسول، اللہ کو دکھ کیا دینا، دیتے ہوئے رسول کو دے. مگر وہاں یہی کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ سے سیپریٹ کوئی شے نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو الگ کرنے رسول کو، بالکل بکواس ہے. اللہ کا نمائندہ زمین میں رسول ہے، اللہ خود نہیں لوگوں کے سامنے آتا. اس لیے رسول درمیان میں سے اڑ گیا تو وہ واسطہ ہی ختم ہو گیا جس سے تم اللہ تک پہنچنا تھا تم. تو رسول کی شخصیت کے تعارف کے طور پر کہا کہ یہ جو اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں، دکھ اللہ رسول کو دے رہا مگر اصل میں یہ خدا کے بھی دشمن. ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت. آخرت میں لعنت تو ہے، وہ تو عذاب ہے نا. دنیا میں لعنت دی ہے کہ احتجاج کرو، پھٹکار بھیجو ان پر اور ان کے خلاف نفرت کا مظاہرہ کرو، اور بس چلے تو ان کی گردنیں اڑا دو. جہاں یہ ایسے گستاخ ملے نا کہتے کرو. دنیا میں ان پر یہ لعنت ہے، کوئی جرأت نہ کرے. اور اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اپنے دور میں الصارم المسلول علی شاد 700-800 صفحے کی کتاب. ان دنوں میں چاہیے کوئی اللہ کا بندہ اس کا ترجمہ کر دے تاکہ امت کے سامنے یہ معاملہ آئے کہ رسول کی عزت تو چھوٹی بات ہے، مسلمانوں کا اصل سرمایہ ہے. تو صلوات جو کار آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں پریپوزیشن بدل جائے نا معنی بدل جاتے ہیں. پٹ ان ہے، پٹ آؤٹ ہے، پٹ آف ہے. پٹ ایک ہی ورب ہے، آگے جب لگ بھی چل دینا، کسی کا معنی بجھانا، کسی کا اتارنا، کسی کو فرق پڑتا جاتا، کسی کا پھیننا. تو صلوات کے ساتھ جب عربی زبان میں اعلیٰ آئے گا نا، قرآن مجید میں صلی علیہم اولئک علیہم صلوات من ربہم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اعلیٰ جب آئے گا تو اس کے معنی کئی ہوں گے. یہ یاد رکھیں، درود شریف کا اچھا کیا پوچھ لیا. درود شریف پر بات ختم نہیں کہ اللہم صلی علی کہہ دیا. سب سے پہلی بات کہ یہ ہے اللہ کے رسول کی اللہ پاک فرماتا اللہ اور اس کے فرشتے حضور کی تحسین کرتے. پہلا میں ٹو اپلاڈ، آپ شاباش دیتے، میچ ہو رہا، واہ واہ بلے بلے زندہ باد شاباش. اس کو عربی زبان میں صلاۃ اللہ کہتے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے او کم بختو، تم رسول کی توہین کر رہے، رسول کے کارنامے کی داد تو اللہ دے رہا. ورش پر بیٹھا ہوا واہ واہ کہہ رہا کہ جو تم نے کیا یہ اولاد اعظم میں سے کوئی نہیں کر سکتا. یہ وہ شاباش ہے، ویری گڈ جو اللہ دیتا. پہلا معنی اس کا احسن الثناء ہے. امام بخاری فرماتے ہیں بلا لیا کہ جب صلاۃ، اسی لیے حضور کو حکم ہوا کہ جب زکوٰۃ لے کر آئیں آپ کے پاس آپ لے وصلے رہیں، اور حضور آپ ان کو داد دیں، شاباش دیں، تعریف کریں. اس لیے پہلا معنی تعریف کرنے کا کہ اللہ جس کی تعریف اللہ کرے. دیکھیں نا ممتن آپ کا ایگزامینر وہ لکھ دے ویری ویری گڈ. اب اس سے بڑھ کر کیا کہ ممتن جڑا وہ بھی فضا ہو گیا کہ ہر طالب علم نے کمال کر دی. اللہ جب داد دے گا، کائنات کا مالک جو غیب کو جانتا ہے دلوں کے راز، وہ حضور کو داد دیتا، اس کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے اہل ایمان تم بھی حضور کی تعریف کرو. پہلا معنی تعریف کا آگے کہ جس مجلس میں جس محفل میں ہمیں چاہیے حضور کے فضائل کمالات نظم اور نثر میں بیان کریں. نظم میں ہوگا تو نعت، وہ بھی دین ہے. حضور ممبر پر کھڑا کرتے تھے عبداللہ بن رواحہ، حضرت کعب بن مالک اور حسان کو، اور کہتے تھے ان کے شعر جو ہے نا کافروں کے دلوں پر نیزے سے زیادہ اثر کرتے ہیں. یہ تحریک کے بہت بڑے دائی ہیں. تو پہلا معنی تو یہ ہے کہ یہ نامراد گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریف کرتے ہیں. اہل ایمان تم بھی کرو. اور دوسرا معنی پروٹوکول کا ہے، تعظیم کا، کہ اللہ رسول کریم علیہ السلام کا بڑا احترام کرتا ہے. دیکھیں اللہ ہوتے ہوئے پورا قرآن دیکھ رہے ہیں، سارے انبیاء کو اللہ نے یا کہا، یا آدم، یا نوح، یا لوط، سب آیا. حافظ صاحب بیٹھے ہیں، حضور کو کبھی نہیں یہ کہا کہ یا محمد.
بلائے جب بلایا یا ایھا رسول یا ایھا نبی یا ایھا رسول، اللہ کہتا میں احترام کرتا ہوں، میرے فرشتے احترام کرتے ہیں، اس لیے اہل ایمان تم بھی حضور کا احترام کرو۔ دوسرا معنی تعظیم کا آ گیا، پہلا تعریف کارنامے کی داد دو، اور دوسرا تعظیم ہر وقت بول چال میں بھی۔ اور میں نے اس بارے میں پڑھا، تاریخ فرشتہ میں قاسم لکھتا، آپ لوگوں کو پتا ہے سلطان ناصر الدین التمش کا بیٹا تھا، بہت نیک ہوا، 22 سال حکومت کی، اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا، خزانے سے ایک پیسہ نہیں دیا، حالانکہ مسلط العنان بادشاہ تھا، مگر بادشاہوں میں سے کچھ اچھے نکلا تھا، ولی تھا۔ ملکہ خود برتن صاف کرتی تھی۔ ایک دن ملکہ نے کہا بادشاہ اتنا خزانہ آپ کا، مجھے ایک لونڈی تو دے دیں، خرید دیں۔ اس نے کہا رسول کی بیٹی نے حضور سے خادم مانگا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا خادم نہیں مل سکتا، سوتے وقت بستر پر یہ تسبیح کر لیا گا، تو بھی وہ کر لیا گا، ایسا سلطان۔ اب اس کا ایک خادم تھا درباری، محمد اس کا نام تھا۔ ایک دن سلطان نے اس کو محمد نہیں کہا، آوازیں دی تاج الدین تاج الدین۔ اس نے دھیان کیا کہ مجھے بلا رہا ہے، گیا، مگر 3 دن پھر دربار میں نہیں آیا۔ بیوی نے پوچھا تو ناراض ہو گیا؟ اس نے کہا سلطان نے میرے نام سے نہیں مجھے بلایا، تاج الدین کا۔ تیسرے دن آ گیا بیچارہ کہ وہ ناراضگی چھوڑ دینی چاہیے۔ اب اس نے پوچھا کہ سلطان اس دن آپ نے میرا نام نہیں لیا، تو سلطان نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس دن میں بے وضو تھا، جب میں نے آواز دی نا تجھے میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنا آقا کا نام بے وضو نہیں لینا چاہا۔ عالم ہوتے ہوئے ہم مبلغ ہیں، ہم نہیں اس کا لحاظ کر۔ سلطان وقت کہا رسول کا نام 1000 بار اگر بشوم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام ہے تو گفتن کمال بے عدی، 100 مرتبہ ہم عطر سے دھوئیں منہ، حضور کا نام لیتے ہوئے پھر بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ کہتا میں تعظیم کرتا ہوں، ادب سے بلاتا ہوں، اور اسی لیے قرآن نے حافظہ موجود ہے، سورہ حجرات میں اتار دیا، پوری سورت پر کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا ورنہ سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ حضور بول رہے ہیں اونچی آواز ان تحبط اعمالکم، تو اللہ کا دوسرا معنی کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کا احترام کرتے ہیں، اہل ایمان تم بھی احترام کرو۔ اور ساتھ ہر محبت، ایک ہوتا تھا ظاہری کہ اوپر سے استاد صاحب کو سلام اندر سے بیعت بھی کرتے، فرمایا نہیں، اللہ گردیدہ ہے، فریفتہ ہے، محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان تم بھی محبت کرو۔ اب ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تعظیم ہوگی، آپ کی مد و ثنا ہوگی، تو لازماً بات ہے کہ ہم داد کیا دیں گے؟ جیسے تو اس کو کہتے ہیں شاباش شاباش، خوش رہ، دعا ہی نا۔ ہم بندے حضور کو کوئی صلاح نہیں دے سکتے، ہم پھر اپنی طرف سے کہتے ہیں، حضور نے سکھایا کہ تم بھائی صرف اللہ کو کہہ دو کہ ہمارے پلے کیا ہے، ہم حضور کا افزانہ دیں، اللہ صلی علیہ، تو اپنے خزانہ رحمت سے بارشیں برسا۔ ہم آج اور نقش بندے حضور کی محنت کا کیا صلاح دے سکتے؟ اس لیے یہ دروشی بھی مقرر ہو گیا، اور اتنا درجہ پایا اس نے کہ آپ نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر یہ پڑھتا ہے، یہ دعا میرے لیے کرتا ہے، میرا تو اس نے کیا سنوارنا، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں لکھی گئی۔ تو وہاں گستاخ رسول ہی تھے جو حضور کو، سورت پوری اسی پر ہے، ان کے آگے ذکر ہے کہ یہ اللہ اور رسول کو جو دکھ دے رہا ہے ان پر تو لعنت ہے، مگر جتنا یہ حضور کو گرانا چاہتے ہیں اہل ایمان، تم تو قدر کرو کہ تمہیں یہ ایمان کی دولت ان سے ملی ہے، اس لیے محبت کرو، تعظیم کرو، آپ کی تعریفیں کرو، اور دن رات آپ کے لیے دعائیں کرو۔ یہ ہے ڈاکٹر صاحب درود شریف کی یاد کر اس کا آپس میں رہو جی۔ بالکل یہ بات ایسی تھی کہ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی متاثر ہوئے ہوں گے۔ یہ موضوع ہمارے لیے کوئی عقلی نہیں ہے کہ صرف سوچنے، ہمارے لیے ہے یہ جذباتی، مرنے مارنے کی بات ہے۔ ہمارے لیے اس دنیا میں کوئی شے نہیں سوائے اللہ کے رسول، سب سے بڑی دولت یہ چھن جائے نا، بندہ ہے مومن، کوئی مومن نہیں ہے۔ ہم سب کچھ ضائع کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں آ کہ حافظ اختر شیرانی جو تھا وہ شرابی تھا، شاعر تھا، تو ایک دن بیٹھے تھے تو ایک نامراد نے نا حضور کی بے ادبی کی۔ اب اس کو اتنا غصہ، اختر نے تھپڑ مارا، وہ کہنے لگا یار روز میرے ساتھ شرابیں پیتا، سرما دیتنا، اور کہنے لگا اختر کے پاس اور رہا کیا، سب کچھ برباد کر بیٹھا ہوں تمہاری صحبت میں، ایک یہ نام رہ گیا کم بختو، تم یہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ اس لیے مسلمان کے لیے میرے بچوں عزیزو، حضور کی ذات سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی شے، اس لیے اس بات کو بھی اگر آدمی بے غیرتی سے برداشت کر دے موت ہو۔ جی پوچھیں۔